یزید سے میرا کوئی تعلق نہیں. آپ یزید کو صبح شام گالیاں دیں, یزید کو آپ ملعون کہیں, فاسق کہیں, فاجر کہیں, کمینہ کہیں, کتا کہیں, میری بلا سے. اگر آپ انصاف پسند ہیں, اگر آپ اعتدال کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں, اگر آپ صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں, تو یزید کے جتنے جرم ہیں اتنے ہی بیان کریں, ایکسٹرا اس کے کھاتے میں نہ ڈالیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یزید کو گالیاں دیں, مجھے کوئی مطلب نہیں, لیکن یزید نے اگر 10 گناہ کیے تو 10 بیان کریں, 11واں اس کے کھاتے میں نہ ڈالیں. ایک شیعہ عالم ہے بہت بڑے, آیت اللہ شیخ محمد آصف محسنی, انہوں نے ایک کتاب لکھی مشرعات بہار الانوار. اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ کربلا کے واقعات جتنے بیان کیے جاتے ہیں اکثر جھوٹے واقعات ہیں. بیان کیوں کیے جاتے ہیں؟ عوام جاہل ہے, وہ چیزیں پسند کرتی ہے جس کو سن کر ان کو رونا آئے, اور جو بیان کرنے والے ہیں واعظ ہیں, شیعہ علماء ہیں, ذاکرین ہیں, ان کو چاہیے پیسہ اور فیم. یہ پیسے اور دولت اور شہرت کی لالچ میں لوگوں کو وہ سناتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں, اور بیٹھ کر جھوٹی جھوٹی داستانیں سنا کر ان کو رلاتے ہیں. یہ میں کسی سنی عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ شیعہ عالم نے اپنی کتاب میں لکھا, میں نے ریفرنس آپ کو دے دیا. علامہ مجلسی شیعوں کا بہت بڑا عالم ہے, اس نے ایک کتاب لکھی مجالس المؤمنین. اس میں ایک چیپٹر ہے, چیپٹر کا نام ہے کوفہ. اس چیپٹر میں اس نے لکھا ہے کہ کوفہ کے اندر جتنے لوگ تھے سارے شیعہ تھے. جب چاہیں جب چیک کر لیں, آپ حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو. تو کوفہ سے جن لوگوں نے خط لکھا وہ سارے کے سارے شیعہ تھے. انہوں نے خط لکھ کر بولا, تینوں عبداللہ جن کے میں نے نام بتایا, انہوں نے منع کیا کہ یہ غداری کریں گے, دھوکہ دیں گے, آپ نہ جائیے. ٹھیک ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے, یہ بھی ایک بڑا جھوٹ ہے. وہ صرف یزید سے بات کرنے کے لیے گئے تھے, حالات کو دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ کیا ماحول ہے. کیونکہ کون عقل مند ہے جو لڑنے کے لیے 6 مہینے کے بچے کو لے کر جاتا ہے؟ کون عقل مند ہے جو لڑنے کے لیے اپنی جو ہے گھر کی عورتوں کو لے کر جاتا ہے؟ مجھے بتائیے. ایسا کوئی تاریخ میں آپ نے جہاد یا کوئی تاریخ میں ایسی اسلامی جنگ دیکھی اس سے پہلے یا اس سے بعد کبھی کہ ایک آدمی اپنے گھر کے بچوں کو, بیویوں کو, بہنوں کو لے کر چل دے میدان جنگ میں؟ یہ بھی ایک بڑا جھوٹ ہے کہ ساتھ جنگ ہوئی تھی. کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی یزید اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں. اگر صحابہ اتنے ہی اچھے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا. صحابہ کہاں تھے؟ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے صحابہ کی اولادیں ہیں. نام لیتے ہیں عمر بن سعد کا. یزید ملعون تھا, بدبخت تھا اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ سے. یزید کے خاتے میں قتل حسین نہ ڈالو. یزید کا ایک گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ مردود ہے. اس کا گناہ یہ ہے کہ حضرت زینب جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہیں, وہ جا کر یزید کے محل میں ہی رہی ہیں. رسولہ الکریم اما بعد, وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اہدنا الصراط المستقیم. وقال تعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں, عزیزوں, ساتھیوں اور پیارے بچوں, ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیات اور حدیث شریف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مبارک کلمات ہیں, ایک حدیث شریف تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کے اندر بندوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, کہ مجھ سے یہ دعا مانگو, یوں دعا مانگو کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے جو سیدھا ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے. کیونکہ ایک راستہ ہے جو سیدھا جنت میں جا رہا ہے, اور ایک راستہ اس کے اس طرف ہے اور ایک راستہ اس کے اس طرف ہے. دونوں میں سے کوئی راستہ جنت میں لے جانے والا نہیں ہے. صراط مستقیم پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اعتدال کے ساتھ چلے. اعتدال کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ جس چیز کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دیا جائے. سمجھ آ رہی بات؟ اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ صراط مستقیم پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دیا جائے. یا دوسرے الفاظ میں سمجھیں, جو چیز جس جگہ رکھے جانے لائق ہے اس کو اسی جگہ پر رکھا جائے, نہ اس سے اس کو اوپر لے جایا جائے نہ نیچے لے جایا جائے. اس کی مثال سمجھاتا ہوں. جو لوگ
کسی چیز کو، کسی شخصیت کو اس کے مقام اور جگہ سے بڑھاتے ہیں وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، جو گھٹا دیتے ہیں وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مثلا حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جن لوگوں نے نبوت کے مرتبے سے بڑھا کر الہ کے رتبے پر پہنچایا اور خدا کا بیٹا اور خدا کا، وہ بھی کافر ہو گئے، اور جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا انکار کر دیا وہ بھی کافر ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مقام تھا، جن لوگوں نے ان کو اس مقام پر رکھا وہ مسلمان ہیں، وہ جنتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھیے کہ اگر ہم کسی کی برائی بیان کریں گے تو اس کی اتنی ہی برائی بیان کریں گے جتنی اس میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے اندر 10 برائیاں ہیں تو ہم اختیار رکھتے ہیں کہ ایک اور ایڈ کر دیں، یہ ناجائز ہے۔ ایسے ہی اگر ہم کسی کی تعریف کریں گے تو اس کی اتنی ہی تعریف کریں گے جس کے وہ قابل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اس کے اندر 10 خوبیاں ہیں تو ایک ہم اپنے پاس سے ایڈ کر دیں۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، پھر بات آگے کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر مجھے بتائیے کہ قتل کرنا یہ زیادہ برا ہے یا گالی دینا زیادہ برا ہے؟ بتائیے۔ قتل کرنا یہ زیادہ برا ہے، لیکن ایک مثال میں آپ کو دوں گا، اس میں آپ کہیں گے کہ ہاں قتل کیا جا سکتا ہے، گالی نہیں دی جا سکتی۔ مثال کے طور پر آپ کا چاہے سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہوا، آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، حملہ کرتے ہوئے آپ نے اس کو پکڑ لیا، اب آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، اس کو جیل بھجوا سکتے ہیں، اس کو پھانسی کی سزا کروا سکتے ہیں، اور اگر اسلامی حکومت ہے تو بدلے کے طور پر، قصاص کے طور پر آپ اس کو قتل بھی کروا سکتے ہیں یا جو بھی سزا دے گورنمنٹ۔ لیکن آپ اس کو کتے کا بچہ نہیں کہہ سکتے۔ کہہ سکتے ہیں؟ بتائیے نا، کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہ آپ اس کے باپ کو کتا نہیں کہہ سکتے، باپ کا تو کوئی جرم نہیں ہے نا۔ تو قتل کرنا گناہ ہے زیادہ بڑا گالی دینے سے زیادہ، لیکن اس مثال میں نے آپ کو بتلایا کہ یہاں قتل کیا جا سکتا ہے لیکن گالی نہیں دی جا سکتی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو گالی نہیں دے سکتے۔ تو یہ چیزیں میں سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھے، پھر واقعہ جو میں بیان کرنے والا ہوں وہ سمجھ آئے گا آپ کو کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قتل کیا جا سکتا ہے لیکن گالی نہیں دی جا سکتی ہے، گالی نہیں دے سکتے آپ۔ تو ایک مثال یہ سمجھ آ گئی۔ یہ باتیں میں آپ کو کیوں بیان کر رہا ہوں کہ قتل کر سکتے ہیں، گالی نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ جس کی جتنی برائی ہے اس کی برائی اتنی ہی رکھی جائے گی، کہ یہ قتل کرنے آیا تھا تو بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کو کتے کا بچہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس کا ذمہ دار اس کا باپ نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات سمجھیں، اگر وہ قتل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، آپ اس کی ایف آئی آر کراتے ہیں تو ایف آئی آر کیا کرائیں گے کہ اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، تو سب کہیں گے ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن اس نے آپ کو گالی نہیں دی تھی۔ اب آپ نے اس میں ایڈ کر دیا کہ اس نے مجھے گالی بھی دی تھی، تو یہ بات سچ ہے یا جھوٹ؟ سب کہیں گے کہ آپ یہ ایف آئی آر غلط کروا رہے ہیں، کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ حالانکہ قتل کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے، گالی دینا چھوٹا گناہ ہے، لیکن آپ اس نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ قتل کی ایف آئی آر لکھوائیں گے، لیکن کیونکہ اس نے گالی نہیں دی ہے تو آپ گالی دینے کی ایف آئی آر نہیں لکھوا سکتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ دونوں باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ مثال ایک، دو چیز سمجھا رہا ہوں کہ کسی کے اندر جتنی برائی ہے آپ اس کی اتنی ہی برائی کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ اب میں آپ کو کیوں یہ بات سمجھانے لگا ہوں، آگے چلیں۔ میں نے آپ کو مثال دی کہ کسی کو آپ قتل بھی کر سکتے ہیں اگر وہ اس کا مستحق ہے تو، لیکن اس کو کتے کا بچہ نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے فرمان بھائی؟ آ رہی ہے۔ اب میں جہاں جا رہا ہوں وہ ہے واقعہ کربلا، اور جس کی بات کرنے لگا ہوں وہ ہے یزید۔ یزید سے میرا کوئی تعلق نہیں، آپ یزید کو صبح شام گالیاں دیں، لیکن یزید کے باپ کو آپ گالی نہیں دے سکتے۔ یزید کے باپ کو اگر آپ کچھ کہیں گے تو ہم آپ کے باپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یزید نے جو کچھ کیا آپ اس کو کچھ بھی کہیں، میری بلا سے صبح شام اس کو گالیاں نکالیں، لیکن یزید کی ماں کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کچھ ملعون محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو جلسہ و جلوس کرتے ہیں، مجالسیں کرتے ہیں، اور یزید کے نام پر کاتب وحی، کاتب قرآن، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی یعنی بیوی کے بھائی کو، جس نے قرآن لکھا، جس نے وحی کو لکھا، اس کو گالیاں دیتے ہیں جو یزید کے باپ ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دنیا بھی اس بات کو مانتی ہے، بیٹے کی غلطی کا باپ ذمہ دار نہیں ہے،
آپ یزید کو صبح شام گالیاں دیں، جو میں نے آپ کو مثال دے کر سمجھایا کہ اگر آپ کو لگتا ہے یزید قاتل ہے آپ اس کو قتل کر دیں تاریخ میں جا کے، لیکن یزید کے باپ کو آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا آپ اس کو بدلے میں قتل کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو کتے کا بچہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جائے گی کہ آپ نے اس کے باپ کو گالی دی، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اسی طرح ایک اور بات سنیے، اگر کسی نے کسی کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کی تو ایف آئی آر ہوگی، لیکن اگر اس نے گالی نہیں دی ہے تو جھوٹی ایف آئی آر گالی دینے کی نہیں ہوگی۔ یزید کا جتنا جرم ہے اتنا ہی بیان کیا جائے گا، اس سے زیادہ بیان کرنا ناانصافی ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بات؟ دونوں چیزیں سمجھو۔ یزید کو آپ ملعون کہیں، فاسق کہیں، فاجر کہیں، کمینہ کہیں، کتا کہیں، میری بلا سے، یزید کے باپ کو آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر کہیں گے تو اس کے ذمہ دار پھر آپ خود ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح اگر آپ انصاف پسند ہیں، اگر آپ اعتدال کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں تو یزید کے جتنے جرم ہیں اتنے ہی بیان کریں، ایکسٹرا اس کے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یزید کو گالیاں دیں مجھے کوئی مطلب نہیں، لیکن یزید نے اگر 10 گناہ کیے ہیں تو 10 بیان کریں، 11واں اس کے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ اب واقعے کو میں مختصر آپ کو سمجھانے چلا ہوں، چند باتیں اس کے اندر آئیں گی، بہت غور سے سنیے گا، اور یہ ٹاپک میرا لمبے عرصے تک رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنیت کا لبادہ اوڑھ کر، سنیوں کی بھیش بھوشا دھار کر کے جو ایسے لوگ ہیں جن کے دل بھی کالے ہیں، لباس بھی کالے ہیں، اور وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تعلق سے سنی بچوں کے ذہن میں زہر گھول رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کیا تھا، کوئی کتنا ہی بڑا نمازی ہو جائے، کتنا ہی بڑا قاری ہو جائے، اگر اس کے دل میں صحابہ کے لیے محبت نہیں ہے اور صحابہ کے لیے اس کے دل میں نفرت ہے تو اس کا ایمان ہے ہی نہیں، مکمل ہونا تو دور کی بات۔ اور اس کی مثال دے کر میں نے سمجھا دی تھی، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صحابہ کو فرمایا اولئک هم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، اولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار لوگ ہیں، اولئک هم الخاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی اور اللہ ان سے راضی، اللہ سے یہ لوگ راضی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان ایسا لے کر آؤ، آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے ایمان یہ لوگ لے کر آئے ہیں موجودہ دور میں، اور آپ ان کے خلاف زبان اٹھاؤ گے تو آپ کے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کا ایمان ہے نہیں، آپ کتنے بڑے نمازی ہو۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا ولی عہد اور جانشین منتخب کیا، اس کے بعد اب یہ کیوں کیا، کرنا جائز ہے ناجائز ہے، اب اس پر بات کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، بہت زیادہ ہو جائے گا، مجھے بات نہیں کرنی ہے ابھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بات ہوگی۔ بات کرنی ہے یزید کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید کو خلیفہ چنا جانے لگا، لوگ اس کی بیعت کرنے لگے اور اس نے لوگوں کو بیعت کے لیے کہا۔ ابھی یزید کی جو ہے بیعت مکمل نہیں ہوئی تھی، اس کی خلافت کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ کوفہ کے لوگوں نے تھوڑے نہیں سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجے کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرنے والے، آپ آ جائیے، ہم آپ کو اپنا حاکم مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، اپنا خلیفہ چنتے ہیں، آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں خط پہنچے ہیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اب جب اتنے خط پہنچے ہیں، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جاتے تو ان پر الزام لگایا جاتا کہ انہوں نے مسلمانوں کی پرواہ نہ کی، یزید کو خلیفہ بننے دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ چلیے میں جاتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے میں سمجھوں، کربلا کے واقعات جتنے سنائے جاتے ہیں اکثر جھوٹے اور من گھڑت واقعات ہیں، اور یہ بات سنیوں کو بری لگے گی، شیعوں کو تو پہلے لگے گی، بعد میں لگے گی، سنیوں کو پہلے بری لگ جائے گی کہ کربلا کے واقعات کو جھوٹا کہہ دیا۔ اور میں سنیوں کی کتاب سے بعد میں ثابت کروں گا، شیعہ کی کتاب سے پہلے ثابت کروں گا۔ شیعوں نے اپنی کتاب میں، ایک شیعہ عالم ہے بہت بڑے، آیت اللہ شیخ محمد آصف محسنی، انہوں نے ایک کتاب لکھی مشرعۃ بحار الانوار، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ کربلا کے واقعات جتنے بیان کیے جاتے ہیں اکثر جھوٹے واقعات ہیں۔ بیان کیوں کیے جاتے ہیں؟ عوام جاہل ہے، وہ چیزیں پسند کرتی ہے جس کو سن کے ان کو رونا آئے، اور جو بیان کرنے والے ہیں واعظ ہیں، شیعہ علماء ہیں، ذاکرین ہیں، ان کو چاہیے پیسہ اور فیم،
یہ پیسے اور دولت اور شہرت کی لالچ میں لوگوں کو وہ سناتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں، اور بیٹھ کر جھوٹی جھوٹی داستانیں سنا کر ان کو رلاتے ہیں۔ یہ میں کسی سنی عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ شیعہ عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں نے ریفرنس آپ کو دے دیا۔ تو کربلا کے جتنے واقعات ہیں صرف ایک سچائی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس کے علاوہ جتنی باتیں سب جھوٹی ہیں، کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کیا گیا، کہ ان کی عورتوں کے ساتھ یہ کیا گیا، کہ پانی بند کیا گیا، فلاں فلاں، ساری باتیں جھوٹی ہیں، کوئی پانی بند نہیں ہوا تھا۔ اور میں سنی کتاب سے نہیں، شیعہ کتاب سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے شیعہ کتاب کے اندر، ایک کتاب ہے تاریخ 14 معصومین، یعنی 14 معصوموں کی تاریخ، اس کا چیپٹر نمبر بھی 14 ہے، پیج نمبر 451 ہے، 451، اور چیپٹر کا نام ہے وقائع کربلا۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محرم کے اس مہینے میں کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود غسل کیا، پانی پیا، وضو کیا، آپ کے آنے والے ساتھیوں نے وضو کیا، غسل کیا، اپنے کپڑے بھی دھوئے، تو پانی بنتا کہ آسمان سے آ رہا تھا۔ اتنا جھوٹ۔ اور یہ جو بات میں بتا رہا ہوں کسی سنی عالم کی کتاب سے نہیں بتا رہا ہوں جو آپ کہیں الزام لگائیں۔ یہ شیعہ عالم نے یہ بات لکھی ہے کہ کپڑے دھوئے ہیں، نہ صرف نہائے ہیں، نہ صرف وضو کیا، نہ صرف پانی پیا، بلکہ کپڑے بھی دھوئے ہیں، اتنا پانی تھا۔ اور جھوٹی جھوٹی داستانیں سنا سنا کے میں شیعوں کو کیا رہا ہوں، یہ پڑھے لکھے سنی نام و نہاد سنی جاہل مولوی ممبروں پر بیٹھ کر جھوٹی جھوٹی داستانیں سنا کر لوگوں کو رلاتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر صحابہ کے لیے بغض پیدا کرتے ہیں دلوں میں۔ جس کو جب دل کرے، جو میں نے ریفرنس دیا جا کر چیک کریں، جب دل کرے، تو ساری باتیں جھوٹی ہیں سوائے اس بات کے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا۔ وہ کیوں ہوا؟ یہ قتل کرنے والے خود شیعہ تھے، دھوکے باز، مکار، غدار۔ خط لکھ کر بلایا، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا ارادہ کیا تو 3 بڑے بڑے صحابی اور بھی ہیں جن کے میں نام بتاتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عباس کون؟ عباس علمدار، خوب نعرے لگتے ہیں، ہمارے جاہل قوم بھی لگاتی ہے عباس علمدار، پتہ نہیں عباس کون، نعرے لگتے۔ ان کے بیٹے تینوں نے کہا کہ آپ وہاں مت جائیے، دھوکے باز لوگ ہیں۔ اور یہ کون لکھ رہا ہے میں بتاؤں آپ کو، علامہ مجلسی شیعوں کا بہت بڑا عالم ہے، اس نے ایک کتاب لکھی مجالس المؤمنین، اس میں ایک چیپٹر ہے، چیپٹر کا نام ہے کوفہ۔ اس چیپٹر میں اس نے لکھا ہے کہ کوفہ کے اندر جتنے لوگ تھے سارے شیعہ تھے، جب چاہیں جب چیک کر لیں، آپ حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو۔ تو کوفہ سے جن لوگوں نے خط لکھا وہ سارے کے سارے شیعہ تھے، انہوں نے خط لکھ کر بولا، تینوں عبداللہ جن کے میں نے نام بتایا انہوں نے منع کیا کہ یہ غداری کریں گے، دھوکہ دیں گے، آپ نہ جائیے، ٹھیک ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ مسلم بن عقیل کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل، عقیل کے بیٹے مسلم، کہ مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، وہ حالات کا جائزہ لیں گے اور جائزہ لے کر مجھے بتائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل پہنچے ہیں، وہاں پہنچ کر پتہ چلا انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، خوش آمدید کہا، استقبال کیا، وہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے مثبت رپورٹ بھیج دی کہ بھئی حالات سازگار ہیں، آپ آ جائیں۔ ایک بات اور سمجھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، یہ بھی ایک بڑا جھوٹ ہے، وہ صرف یزید سے بات کرنے کے لیے گئے تھے، حالات کو دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ کیا ماحول ہے، کیونکہ کون عقل مند ہے جو لڑنے کے لیے 6 مہینے کے بچے کو لے کر جاتا ہے؟ کون عقل مند ہے جو لڑنے کے لیے اپنی جو ہے گھر کی عورتوں کو لے کر جاتا ہے؟ مجھے بتائیے۔ ایسا کوئی تاریخ میں آپ نے جہاد یا کوئی تاریخ میں ایسی اسلامی جنگ دیکھی اس سے پہلے یا اس سے بعد کبھی کہ ایک آدمی اپنے گھر کے بچوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو لے کر چل دے میدان جنگ میں؟ یہ بھی ایک بڑا جھوٹ ہے کہ ساتھ جنگ ہوئی تھی، کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی یزید اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں۔ آگے چلیے، ادھر سے رپورٹ آتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب وہ خط دکھاتے ہیں صحابہ کو، باقی دوسرے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رپورٹ بھی دکھاتے ہیں، تو وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے حالات سازگار ہے تو آپ جائیے، پھر کیا کرتے ہیں، چل دیے۔ اب وہاں کوئی فون کا نظام تو تھا نہیں کہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا گیا تو فون کر دیتے، واٹس ایپ کر دیتے، میسج کر دیتے۔ ان کو قتل کر دیا ان بدبختوں نے، شیعوں نے۔ وہ کیسے؟ کہ اس وقت کوفہ کا جو گورنر تھے وہ تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول۔ یزید کو جب یہ پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں، لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ اب میں نے جو بات آپ کو بتائی تھی اس بات کو یاد رکھیے گا، یزید جتنا مکار ہے اس کو اتنا ہی مکار کہنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کہنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پڑے ہیں، آنے لگے ہیں، تو اس نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر کے عہدے سے معزول کر دیا اور ان کی جگہ پر بٹھایا ظالم عبید اللہ بن زیاد کو۔ یہ یزید کی پہلی غلطی تھی، غلط تھا، کمین تھا، صبح شام گالیاں تھیں میری بلا سے، یہ اس کی پہلی غلطی تھی۔
اور اس لیے نہیں کہا تھا اس نے، یہ بات یاد رکھیں، یزید کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے، یہ اس کے اوپر ایک اور الزام ہے۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو بٹھایا تھا اس لیے کہ حسین کو روکیں، اسے ڈر یہ تھا کہ حسین نواسۂ رسول ہے، اگر یہ آ گئے تو میری حکومت گئی۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، اگر قتل کرنے کا ارادہ ہوتا تو کربلا میں جانے کے بعد، کوفہ میں پہنچنے کے بعد اتنی ساری جو بات چیت ہوئی ہے وہ نہ ہوتی، وہ راستے میں ان کو ختم کروا دیتا، کیونکہ اس کی حکومت بہت بڑی تھی۔ سمجھ آ رہی بات؟ بہرحال لیکن عبید اللہ بن زیاد جو تھا یہ مکار تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کے لشکر میں ایک نام ہے عمر بن سعد، یہ جو تھے صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، شیعوں کی طرف سے ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ بھئی اگر صحابہ اتنے ہی اچھے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، صحابہ کہاں تھے؟ اس کا جواب بھی اس نے، صحابہ وہاں تھے جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک رہے تھے کہ آپ مت جائیں، یہ قتل کر دیں گے، یہ غداری کریں گے، آگے چلیں۔ صحابہ وہاں، ایک اور جھوٹ جو یہ کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں 72 تھے، یہ اس سے بڑا جھوٹ ہے، کوئی 72 نہیں تھے، اس سے زیادہ تھے، یہ جھوٹ ہے۔ اور ایک اور جھوٹ جو قوال کہتا ہے، جو کفر بھی ہے، کیا کہتا ہے؟ ہزاروں ہیں اس طرف، 72 ہیں اس طرف، شیطان ہے اس طرف، پیر پیغمبر ہی اس طرف۔ وہ پیغمبر تھے، نبی تھے۔ یہی تو ان کا کفری عقیدہ ہے جو ہم کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر وحی نہیں آتی، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، بلکہ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وحی آتی ہے، ان کے بعد حضرت حسن پر، حضرت حسین پر، حضرت علی یعنی امام زین العابدین پر، اور ان کے بعد محمد باقر اور جتنے بھی جو 12 امام ہیں ان سب پر وحی آتی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کفر ہے، یہ ختم نبوت کے منکر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کی تعداد 83 اور 84 صرف صحابہ تھے، اور صحابہ کی اولاد تھی، تو 72 کہاں سے آئے؟ وہ تو اور زیادہ ہو گئے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ 72 تھے، 72 نہیں تھے، زیادہ تھے۔ وہ کون تھے؟ کہتے ہیں صحابہ کہاں تھے؟ صحابہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے ہیں، 22 تو اللہ کے نبی کے خاندان کے تھے، 23 صحابی رسول تھے، 32 ان کے تابعی تھے، اور 7 یا 8 حافظ قرآن تھے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور کہتے ہیں بدبخت کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے صحابہ کی اولادیں ہیں، نام لیتے ہیں عمر بن سعد کا۔ بدبختوں، جھوٹ اگر بولو تو وہ تو ایمانداری سے بولو۔ عمر بن سعد ضرور یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے لشکر کے ساتھ آیا تھا، لیکن اس نے قتل میں نہ کوئی حصہ داری لی، نہ وہ قتل میں شریک ہوا، بلکہ وہ عبید اللہ بن زیاد کے خلاف ہو گیا تھا۔ وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اس کا ان سب کا ارادہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے تھا۔ قتل کا ارادہ بدبخت عبید اللہ بن زیاد کا اور شمر بن ذی الجوشن کا تھا۔ یہ کون تھا یہ بھی بتاؤں گا میں۔ عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنیں، چلے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ صحابی رسول کا بیٹا قتل میں شامل تھا، لیکن بتائیں وہ صحابی رسول تھے کون؟ وہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، تو سنیوں کے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہو؟ وہ تو تھے اللہ کے نبی کے ماموں۔ اور کون؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے بڑے صحابہ کی تعداد میں کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جن کے لیے اللہ کے نبی نے کلمات استعمال کیے ہو۔ سارے صحابی یہ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ تمام صحابہ کے الفاظ ہیں نبی کے لیے، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں سعد بن ابی وقاص کے لیے، سعد تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ تم اس پر گمان چلاتے ہو۔ عمر بن سعد رضی اللہ جو ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو عمر تھا، وہ عبید اللہ بن زیاد کے لشکر میں تھا۔ زیاد نے جب یہ کہا کہ ان کو روکو، ہر حال میں روکو، کسی بھی طرح سے روکو، ابن زیاد نے کہا، تو انہوں نے اس کو سمجھایا بدبخت یہ نواسۂ رسول ہے، اختلاف اپنی جگہ لیکن ایسی حرکت نہ کر۔ اس کمبخت نے ان کو معزول کر دیا، وہ الگ ہو گئے، چھوڑ دیا انہیں۔ اس کے بعد شمر جو تھا اس کا قتل کا ارادہ تھا، عمر بن سعد کی جگہ شمر کو لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا۔ اور یہ شمر کون تھا؟ شمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ تھا، حضرت حسین کا ماموں تھا۔ شمر کی بہن تھی ام البنین جو نیک خاتون تھی، ان کا بیٹا تھا عباس جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا۔ شمر ام البنین کی بہن تھی، حضرت علی شمر ام البنین کا بھائی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ تھا۔ اور یہ کمینہ وہ تھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، یعنی یہ پکا شیعہ تھا۔ اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے ہو، یہ اس جنگ میں تھا جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی۔ وہ کیسے ہوئی اس پر بھی بعد میں بات کروں گا۔ تو قتل کرنے والا کون ہے؟ شیعہ ہے، شیعہ علی ہے جو اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ رہتا تھا، وہ تھا۔ یزید کے کھاتے میں نہ ڈالو، یزید ملعون تھا، بدبخت تھا اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ سے، یزید کے کھاتے میں قتل حسین نہ ڈالو۔
یزید کا ایک گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ مردود ہے. اس کا گناہ یہ ہے کہ اس کم بخت نے ان قاتلوں کو سزا نہ دی, ان قاتلوں سے بدلہ نہ لیا, جبکہ وہ چاہتا تو چٹکیوں میں ابن زیاد کو قتل کر دیتا اور شمر ذی الجوشن کو قتل کر دیتا, کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا, کیونکہ حاکم وہ تھا, یہ تو صرف گورنر تھے, ان کی حیثیت اور اوقات ہی کیا تھی. اس بدبخت نے ان سے بدلہ نہیں لیا. یہ اس کی غلطی ہے. آپ صبح شام گالیاں دیں, لیکن میں نے جیسے اصول بتایا جس کی جتنی غلطی ہے آپ اس کو اتنا ہی ذمہ دار ٹھہرائیں. شمر آیا, اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا, جو ایک بہت ہی غمناک, دردناک, المناک بات ہے, جس کا کسی بھی طرح سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہوا ہو جانا چاہیے تھا یا اچھا ہوا, نہیں کہہ سکتے, بہت برا ہوا. ابن زیاد نے اس سے بھی برا کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جب لایا گیا اس کے محل میں, اس کمبخت نے اس کو چھڑی لگائی ہونٹوں پر اور چھیڑ رہا تھا اس کو. وہاں پر ایک صحابی موجود تھے, زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کون ارقم, جس کے نام سے مشہور ہے دار ارقم. کون سا دار ارقم؟ جب مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے زمین تنگ کی تھی, جو پہلا مدرسہ بنا تھا وہ ارقم کا گھر دار ارقم تھا, جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے. زید بن ارقم بوڑھے ہو چکے تھے, وہ سمجھانے لگے بدبخت چھڑی ہٹا لے, میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ دیا کرتے تھے. اس نے جو کیا ظلم کیا. یزید کو جب پتہ چلا, جو ہیں, میں سنی کتابوں سے تو بات ہی نہیں کر رہا, شیعہ کتابوں سے ثابت ہے, اس نے ابن زیاد کو, شمر کو, ان سب کو لعن طعن کیا, برا بھلا کہا کہ کمینوں, بدبختوں, ملعونوں, اللہ تمہیں ہلاک و برباد کرے, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کمبخت نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا, حالانکہ وہ کر سکتا تھا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بات؟ برائی اس کی ہے, لیکن اتنا برا بھی نہیں تھا. گالیاں دیں اسے, میں اس کی تعریف نہیں کر رہا, جتنا اس کو برا بنایا جاتا ہے. حضرت زینب جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہیں, وہ جا کر یزید کے محل میں ہی رہی ہیں. اگر دشمنی ہوتی, اگر قتل کرنا چاہتا تو کیوں چھوڑتا ان کو بھی؟ یہ شیعہ کتابوں سے بات کر رہا ہوں, سنی کتاب سے بات نہیں کر رہا ہوں. اور تو اور قتل کرنے والے کون تھے آپ اس سے اندازہ لگائیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے, قتل حسین کے بعد وہاں پر یہ کہتی ہیں کہ بدبختو, تم نے میرے بھائی کو قتل کیا, تم نے نواسۂ رسول کو قتل کیا, تم نے خط بھیجے, تم نے غداری کی, تم نے بلایا, اور میری بددعا ہے تمہیں کہ تم زندگی میں ہنسو کم رو زیادہ, ہنسو کم رو زیادہ. مجھے بتاؤ شیعہ اور سنی میں کون روتا ہے؟ مجھے بتائیے کون روتا ہے محرم کے مہینے میں؟ کون سینے پیٹتا ہے, سنی یا شیعہ؟ تمہیں تو بددعا لگی ہے زینب سلام اللہ علیہا کی, جن کو تم منہ بھر بھر کے علیہا سلام اللہ علیہا علیہ السلام کہتے ہو, ان کی بددعا تمہیں لگی کہ تم اس لیے سینے پیٹتے ہو. ہم سے پوچھتے ہو کہ سنی ماتم کیوں نہیں کرتے, سنی غم کیوں نہیں مناتے حضرت حسین کا؟ قاتل تم ہو, بددعا تمہیں لگی ہے, تم رو گے, تم ماتم کرو گے. اور سنیے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ, انہوں نے بددعا دی تھی کہ تم نے میرے باپ کے ساتھ غداری کی, کمبختو تم اپنی تلواریں اپنے ہی خلاف چلاؤ گے. تو ماتم کون کرتا؟ حضرت فاطمہ کی بددعا ہے. تو اپنے سینے کون پیٹ رہا ہے کنجروں سے؟ کون اپنے آپ کو کاٹ پیٹ رہا ہے؟ تمہیں بددعا ہے, اس لیے تم ماتم کرتے ہو. یاد رکھیں, یزید کا نام آج وکیل تھا, نہ کل وکیل ہوں. یزید سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. کوئی یزید کا نام لکھ کے اپنے پیروں میں پہنے, چپلوں کے نیچے لکھے, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. لیکن یاد رکھیں, یزید صرف اس یزید ملعون کا نام نہیں تھا, اس کے بعد یزید کئی ایسے علماء کا نام ہے جن سے حدیثیں نقل کی جاتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو سوچ سمجھ کر بات کیا کریں. نفرت میں یا محبت میں اتنا اندھا ہو جانا اچھی چیز نہیں ہے. وہ یزید ملعون تھا, اس کو آپ برا کہیں, ملعون کہیں. قاتل حسین اسے کہہ لیں اس لیے کہ اس نے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا, لیکن جتنا ذمہ دار صحابہ کو یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا دوسرے صحابہ کی اولاد کو ٹھہرایا جاتا, ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں. جو ذمہ دار ہے پورا قتل کا وہ شمر ذی الجوشن ہے. عبید اللہ بن زیاد تو ظالم تھا, اس کا روکنے کا ارادہ تھا, لیکن قتل کا مشورہ اس بدبخت شمر نے ہی دیا تھا. یہی وہ بدبخت تھا جس نے اس سے پہلے بھی صحابہ کے درمیان میں جنگیں کروائی تھیں. وہ بات آگے آئے گی. تو قتل کرنے والے نہ کبھی صحابہ تھے نہ ہو سکتے تھے. صحابہ کون تھے, امیر معاویہ کون تھے, جب بیان آئے گا تو آپ پڑھیں گے, سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قدر محبت صحابہ سے خاص طور پر اہل بیت سے کی ہے, وہ محبت کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ تو بالکل نہیں کرتی. تو یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں, لوگوں کو سنانا, لوگوں کے اوپر الزام لگانا, یہ باتیں مجھے اس لیے کرنا پڑ رہی ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں بڑی چرچا میں ہیں کہ سنی ماتم کیوں نہیں کرتے, سنی غم کیوں نہیں مناتے, سنی اہل بیت کو نہیں مانتے. تو جو تاریخ سچ ہے اس کو سچ دکھائیے, اور جو جھوٹ ہے
اس کو آپ سچ بنانے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ واقعہ تھا جو مختصر میں نے آپ کو بتا دیا۔ مجھے دکھ ہے، یہ بات مجھے اس لیے کرنی پڑ رہی ہے، ایک سنی قوم کے بچے نے مجھ سے یہ بات بولی تھی جب ابھی ایران اور اسرائیل کا مسئلہ پیش آیا تھا، کچھ حالات تھے سیاسی، وہ ایک چیز الگ ہے، کہنے لگا میرے سمجھ میں آ گیا کہ کیسے اس وقت مسلمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا تھا۔ اس وقت مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی کہ آج کے جو حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، اگر مسلمان ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ نہیں کرتے تو وہ ان کی غلطی ہے، ان کو غلط کہا جائے گا، لیکن تم اس کو اس سے کمپیئر کرو اور آج کے ان مسلمانوں کی غلطی کو صحابہ اور صحابہ کی اولاد پر ڈالو، تو یہ ہماری سنی قوم کا حال ہو چکا ہے۔ اگر ہم نے اب بھی اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو نہ پڑھایا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں شیعہ بچے پیدا ہوں گے، رافضی پیدا ہوں گے، جن کے دلوں میں صحابہ کے لیے نفرت ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ اچھا، میں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے بتائیے، یزید جتنا بھی برا تھا، مسلمان تھا یا نہیں؟ مجھے بتائیے۔ کوئی بھی یزید کو کافر نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی کسی بھی مسلک کا ہو، خود شیعہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اچھا مجھے بتائیے، ابو جہل کافر تھا یا نہیں؟ بتائیے نا، زور سے بولا کریں تھوڑا۔ تھا ابو جہل کافر تھا یا نہیں؟ بولتے نہیں، ایسا لگ رہا ہے میں اکیلے بول رہا ہوں۔ تھا نا، ابو جہل کافر تھا، اور یزید مسلمان تھا، کافر نہیں تھا۔ کتنا ہی گناہ گار تھا۔ کوئی شیعہ دکھا دیں جس نے کبھی زندگی میں ابو جہل کو گالیاں دی ہوں، ابو جہل کو لعن طعن کیا ہو، فرعون کو گالیاں دی ہوں، فرعون کو لعن طعن کیا ہو، نمرود کو گالیاں دی ہوں، نمرود کو لعن طعن کیا ہو۔ کیوں؟ کیا حضرت حسین کا درجہ اللہ کے نبی سے زیادہ ہے؟ ابو جہل نے اللہ کے نبی کو نہیں ستایا، ابو لہب نے اللہ کے نبی کو نہیں ستایا۔ ابو جہل جس کو اللہ کے نبی نے امت کا فرعون کہا، کیا فرعون نے حضرت موسیٰ کو نہیں ستایا؟ کیا نمرود نے حضرت ابراہیم کو نہیں ستایا؟ تو کیا حضرت حسین جو بھی مرتبہ ہے ان کا، کیا ان کا مرتبہ انبیاء سے بڑھ کر ہے؟ اور یزید کتنا ہی بدبخت تھا، کیا وہ ابو جہل سے، نمرود سے، فرعون سے زیادہ برا ہے؟ یزید کو گالی دینے کے آڑ میں مقصد یزید کے ابا کو ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ یزید کو گالی دینے کے نام پر ٹارگیٹ صحابہ کو کرنا ہوتا ہے۔ کیوں کرنا ہوتا ہے؟ کہ اگر میں آپ کے پاس کوئی پیغام لے کر آیا ہوں، میرے پیغام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ مجھے جھوٹا ثابت کر دیں، پیغام خود بخود خراب ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ بھی آگے آپ کو بتاؤں گا کیوں۔ وہ قرآن کو اگر غلط کہیں گے تو کوئی بھی مسلمان ان کو اپنے قریب بھٹکنے نہیں دے گا۔ وہ کاتب قرآن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن رات گالیاں دیتے ہیں۔ جب کاتب قرآن سے نفرت ہو جائے گی تو قرآن تو خود غلط ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ جب صحابہ غلط ہو جائیں گے تو احادیث خود غلط ہو جائیں گی۔ حدیثوں کو ہم تک لانے والا کون؟ صحابی رسول۔ قرآن کو ہم تک لے جانے والا کون؟ صحابی رسول۔ صحابہ کو مسلمانوں کی نظروں میں غلط ثابت کر دو، نہ قرآن بچے گا نہ حدیث بچے گی، دین اسلام کا بیڑا غرق تو ویسے ہی ہو جائے گا۔ اگر شیعہ ایماندار ہیں بروں کو برا کہنے میں تو شروعات کہاں سے کریں گے؟ قابیل سے کریں جس نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ شروعات نمرود سے کریں، فرعون سے کریں۔ یزید تو بہت بات بناتا ہے۔ میں شیعوں سے ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں سنی ہوں، آپ شیعہ ہیں۔ میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہوں، آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ میں سجدہ زمین پہ کرتا ہوں، آپ ٹکڑا رکھ کے کرتے ہیں۔ میں تراویح پڑھتا ہوں، آپ نہیں پڑھتے ہیں۔ میں خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہوں، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں۔ مجھے ان ساری باتوں سے کوئی اختلاف نہیں۔ آپ کا عقیدہ اپنے پاس رکھیں، آپ جو چاہیں وہ مانیں، لیکن آپ ملک کا امن اور دنیا کا امن سکون چین خراب نہ کریں۔ میں جن کو مقدس سمجھتا ہوں، بلکہ آپ جن کو مقدس سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی مقدس سمجھتا ہوں۔ میں نے کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی یا تابعی کے بارے میں یا کسی بھی اس شخص کے بارے میں جس کو آپ مقدس سمجھتے ہیں، میں نے اس پر کبھی کلام نہیں کیا، کیونکہ میں خود ان کو مقدس سمجھتا ہوں۔ جو 12 امام آپ مان بیٹھے ہیں، میں ان کو اپنے سر کا تاج مانتا ہوں، ان کو امام مانتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ امام مانتے ہیں، میں انہیں امام مانتا ہوں۔ حضرت حسن و حسین کو آپ امام مانتے ہیں، میں مانتا ہوں۔ ان کی نسل کو آپ امام مانتے ہیں، میں مانتا ہوں۔ میں آپ کے مقدسات کی توہین کرنا کفر سمجھتا ہوں، لیکن کم سے کم آپ اپنی زبان کو لگام دیں۔ سنیوں کو اور خاص طور پر صحابہ کو، سنی جن کو اپنا مقدس سمجھتے ہیں، مقدس شخصیات سمجھتے ہیں، ان کے خلاف زبان نہ کھولیں، کیونکہ اگر آپ کھولیں گے تو ملک کے امن کو، دنیا کے امن کو خراب کرنے والے آپ ہیں، میں نہیں ہوں۔ اتنی بات تو آپ کے سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی سنی، کوئی بھی ہو، کبھی بھی، اور مسلمان کی تو شان یہی ہے، مسلمان نہ کبھی ان شخصیات کے خلاف بات کرتا ہے جن کو ہندو اپنا مقدس سمجھتے ہیں، مسلمان نہ کبھی ان شخصیات کے خلاف بات کرتا ہے جس کو سکھ اپنا مقدس سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن میں پیغام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو، جو لوگ اللہ کے علاوہ جن کو اپنا معبود بنا کر پکارتے ہیں، آپ ان کو برا بھلا نہ کہو، یہ تو قرآن کا حکم ہے، تو ہم تو کبھی نہیں کرتے۔ تو ہمارا تو پیغام یہ ہے کہ آپ جس کو مقدس سمجھتے ہیں
ہم اگر ان کی تعظیم کرتے ہیں تو کریں گے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر اصحاب، اور اگر ان کو مقدس ہم نہیں سمجھتے تو کم سے کم ہم ان کی توہین نہیں کرتے. یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہم اس طرح ملک کو امن کا درس دیتے ہیں. اور آپ سے درخواست ہے کہ ہم جس کو مقدس سمجھتے ہیں آپ ان کو مقدس سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن ان کے خلاف آپ زبان نہیں اٹھائیں گے. تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے میری؟ بتائیے مجھے. میں کوئی فرقہ واریت کی بات کر رہا ہوں، کوئی نفرت انگیزی کی بات کی میں نے؟ بھائی میں آپ سے سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں، آپ میرے باپ کو اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں، میرے باپ کو گالی مت دیں. میں آپ کے باپ کو گالی نہیں دیتا، آپ میرے باپ کو گالی مت دیں.